اللہ کو پائے، جستجو میں لگے رہے کہ اللہ کیسے حاصل ہوگا، اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا، اللہ کے راضی کرنے کے طریقے نکالیں کہ اللہ کسی صورت میں ہم سے راضی ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے راضی کرنے کی چند صورتیں ہیں، اور ان میں سے یہ صورتیں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت تم وضو کرو تو ایسی حالت میں وضو کرو کہ جیسے جوان ہو، جوانی تمہیں چڑھ رہی ہے، اس حالت میں تم وضو کرو گے تو میرا رب بڑا خوش ہوگا کہ ہاں میرا رب آ تو رہا ہے میرے طرف، لیکن جوانی کی طرف آ رہا ہے، جوانی سے آ رہا ہے، سستی سے نہیں آ رہا ہے، بلکہ خوشی خوشی وضو کر رہا ہے، جوانی کی حالت ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسے نماز پڑھو جیسے کہ بزرگ نماز پڑھتے ہیں، کوئی بزرگ نماز پڑھ رہا ہے، سر جھکا ہوا ہے اور نگاہیں نیچی ہیں، اور جو ہمارا کاندھے ہیں وہ بھی ٹوٹے ہوئے لگتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ پڑھ رہا ہے نماز، کوئی مجبور انسان نماز پڑھ رہا ہے، وہ اپنے رب سے خوف زدہ ہے، اس کا دل خوف سے پلک رہا ہے، وہ اللہ کے حضور کھڑا ہے۔ فرمایا کہ تم بزرگوں کی طرح نماز پڑھو، اور پھر آگے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، فرمایا کہ تم اللہ کو راضی کرنے کی آخری صورت یہ ہے کہ جس وقت تم دعا مانگا کرو تو ایسا مانگا کرو جیسے کہ ہم بچہ دعا مانگتا ہے، تو جب بچہ دعا مانگتا ہے تو لوگ اس کی دعاؤں پر ہنستے ہیں، کہ جو اس کی زبان سے نکلتا ہے تو اس کے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ لوگوں کو خوشی محسوس ہوتی ہے، لوگ ہنستے ہیں۔ فرمایا کہ تم بچوں کی طرح دعا مانگو، بچوں کی طرح اسے مناؤ، بچوں کی طرح اسے خوش کرو، بچوں کی طرح اسے راضی کرو، اور اگر وہ راضی ہو گیا تو سمجھ لو زندگی کا بیڑا پار ہو گیا، اگر وہ راضی ہو گیا تو زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا، اور اگر وہ ناراض ہے اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئی تو پھر زندگی کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، پھر قیامت کے دن ہی دیکھا جائے گا، اگر اس نے رحمت میں ڈھانپ لیا تو پھر ہمارے لیے نجات ہے، اور اگر رحمت سے محروم کر دیا، ہمارے نور جو نور ہے، ایمانی نور ہے، اگر قیامت کے دن اس سے ہمیں ہٹا دیا گیا تو پھر ہمارے لیے کچھ نہیں، بلکہ ہمارے پاس کل نے سب کچھ ہوتا چھین لیا گیا۔ تو یہ سب اللہ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی رضا اگر ہے تو ساتھ سب کچھ ہے۔ اگر رات کی تاریکی میں ہے اور اسے معلوم ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے تو پھر راضی ہونے کی بھی چند علامتیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کی بھی 3-4 علامتیں یہ ہیں کہ جب وہ مسجد کے اذان ہو تو اس کا دل اللہ کی طرف پگھلے، تو اسے محسوس ہو کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے اور ہم اپنے رب کی طرف نکلیں، اور پھر جو ہے ہم اپنے گھر کی طرف بھی رجوع کریں تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے رجوع کریں، گھر والوں سے نماز کے لیے کہیں۔ تو فرمایا کہ پہلی صورت اللہ کی رضا کی ہے کہ اسے سجدوں کی توفیق عطا فرماتا ہے، اس کی پیشانیوں میں سجدے کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، پہلی رضا کی یہ شرط ہے۔ اور دوسری کہ جب اللہ کو چاہتے ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے تو دوسری دیکھو کہ ہمارے پاس حسن اخلاق آ جاتا ہے، ہمارے پاس حسن اخلاق، اور جس کو دیکھو کہ جس کی زبان بڑی میٹھی اور شیریں زبان ہے، وہ ہر ایک سے محبت سے بات کرتا ہے، تو سمجھ لو اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہے، اللہ نے اس کی زبان سے بد زبانی کو نکال لیا اور اس کو زبان شیریں عطا فرما دی۔ فرمایا کہ دوسری علامت یہ، اور تیسری علماء فرماتے ہیں تیسری اس کی یہ ہے علامت کہ جب وہ اس سے کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی پہنچے تو اس کی زبان پر صرف حمد و ثنا ہو، تعریف ہو، اس کا علاوہ کچھ نہ ہو، وہ لوگوں سے تعریف نہ، جو لوگوں سے اپنے شکوہ نہ کرے کہ مجھے اس پریشانی میں الجھا دیا اور میرا رب مجھ پہ ظلم و ستم کر رہا ہے، بلکہ کہے کہ اس میں بھی میرے رب کی کوئی جو ہے میرے لیے باعث رحمت ہے اور باعث فخر اور خیر کی بات ہے کہ رب نے مجھے کوئی پریشانی دی، ہو سکتا ہے کہ اس کی آزمائش اور اس کا امتحان ہو اور اس کے بعد میرے لیے آسانی ہو، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ رب فرماتا کہ ہم پریشانی دیتے ہیں لیکن اس میں تمہارے لیے نجات ہے، اور پھر پریشانی کے بعد آسانی بھی۔ تو اللہ بیماری دیتا تو ایسا نہیں ہے کہ بیماری کے حالت میں اور بیماری کے جو ایام ہوتے ہیں ان دنوں میں اس کے گناہ چھڑ جاتے ہیں، اس کے گناہ اس سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ جب وہ بیمار ہوتا ہے انسان کتنا بھی زبر انسان ہو، کتنا بھی ظالم انسان ہو، ظلم کرتا ہو، لیکن علماء فرماتے ہیں جب وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی سزا ایک ہی ہوتی ہے، ہر کسی سے معافی مانگتا نظر آتا ہے، ہر کسی سے معافی مانگتا ہے کہ یار مجھے معاف کر دو، ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں مجھے اٹھا لیا جائے، ہر ایک سے معافی مانگتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے ایک نعمتوں میں سے بھی ایک نعمت ہے بیماری، جو ہمارے پاس آتی ہے اور پھر جو ہم گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔